اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ لوگ تشریف ہے۔ الیکشن اپنے اختتام کو پہنچا اور حکومت سازی پہ جو ہے وہ کام شروع ہے، اسپیکر نیشنل اسمبلی پہ، پھر پریزیڈنشل الیکشن پرائم منسٹر کا، پھر باقی جو بھی عہدے خالی اس کے اوپر ہوگا۔ الیکشن پہ میں اس پہ بعد میں آؤں گا۔ کل اسلام آباد میں ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملی۔ کل ایک سیاسی جماعت، ایک جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا ایک ملاپ ہوا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی سیاسی تبدیلی تھی۔ کل آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن مولانا فضل الرحمان سے ملنے گیا۔ اب اس ملک میں المیہ یہ ہے کہ اگر یہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این یا کوئی اور کرتا، ہماری حکومت بھی تھی، تو آج آپ تمام کے چینلز پہ جو ہے کلپس چل رہے تھے ہمارے ماضی کے، آپ دکھاتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ اب وہ خوش قسمتی سمجھے یا بدقسمتی سمجھیں، پیمرا نے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی فوٹو دکھانے سے، ان کے کلپس دکھانے سے پابندی لگائی ہوئی ہے، ورنہ آج اگر وہ کلپس چلتے کہ اس کو ہم تو تہذیب کے دائرے میں رہنا چاہتے ہیں، تو مولانا کینالا نے بھی نہیں چاہتا تھا، اور کیا کیا اس کے اوپر لفظات پی ٹی آئی نے دیے، بلو دی بیلٹ جو باتیں کی وہ بھی اس کے سامنے تھی، پھر مولانا کی طرف سے بھی بہت سی چیزیں آ رہی تھیں۔ تو بہت اچھی بات ہے، اکٹھے ہوئے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کو جو ہے وہ کیا وہ کریں گے۔ دو نغمے بہت زیادہ چل رہے ہیں، جگہ دیں نذیر آپ ادھر ایک تو یہ تھا کہ اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست ہیں وہ مولانا آ رہا کہ جو ہے وہ اس پہ بھنگڑے ڈالیں گے، یا مولانا کے ورکر جو ہیں وہ نقد کوکی پہ بھنگڑا ڈالیں گے۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کیا چیز ہوگی، تو یہ تو اب دیکھیں گے۔ لیکن مولانا صاحب نے کل بہت سی چیزیں پہ بات کی، کیونکہ میں ان کے شہر کا ہوں، میرے ساتھ ابھی فتح اللہ میخیل صاحب ہیں، یہ بھی وہاں سے میں نے منتخب ہو کر آئے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈی خان میں سب سے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے حلقے سے ہارے ہیں، اور بقول ان کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے۔ اگر چوری کیا گیا ہے بقول ان کے، تو وہ مینڈیٹ کس کو دیا گیا؟ خیر بخواہ میں اسی کو دیا گیا ہے جو جس کے پاس وہ کل چل کے وہ ڈیلیگیشن جو ان کے پاس چل کے آیا تھا۔ بہت سی چیزیں انہوں نے کی، انہوں نے دھرنے کی باتیں بھی کی۔ مولانا فضل الرحمان نے جو کل بات کی کہ اس وقت جو ہے اس نے جو ہے جس وقت جنرل فیض کی بات کی یا باقی لوگوں کی باتیں کی، تو اس وقت جنرل فیض پشاور کے کور کمانڈر تھے، ان کا کوئی رول نہیں تھا، اور مولانا فضل الرحمان اس وقت پی ڈی ایم کے سربراہ تھے۔ ہمیں تو پی ڈی ایم سے نکالا گیا تھا، کس کے کہنے پہ نکالا گیا تھا، کس کی فرمائش تھی، وہ تو مولانا صاحب بھی بتا سکتے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب نے بھی ایک دھرنا دیا تھا اور فرمائشی پروگرام پہ واپس اٹھ کے چلے گئے تھے، نہیں بتایا کہ کس کے کہنے پہ وہ اٹھ کے گئے تھے، کس نے گارنٹی دی تھی کہ آپ کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا۔ اس کے ساتھ جو ہے پی ڈی ایم کی جب حکومت آئی تو اس وقت یہ چاہتے، پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، نہ کرتے عدم اعتماد، کہتے تھے ہم نہیں کرتے، لیکن اس عدم اعتماد کا سب سے بڑا فائدہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملا۔ 4 وزارتیں، کمیونیکیشن، ہاؤسنگ، اس کے بعد آپ آ جائیں اپنا ریلیجس افیئر، اس کے بعد سیفران، ڈپٹی اسپیکرشپ، اور جو اس منسٹریوں میں جب مولانا فضل الرحمان نے جو ڈیر اسماعیل خان سے سیاسی سفر شروع کیا اسلام آباد تک اور پھر ترکی اور بینکاک تک پہنچے، تو وہ جو ہے مرونمینہ تھی پی ڈی ایم کی حکومت میں آنے کے بعد جب ان کو وزارتیں ملی، پھر ان کو گورنر خیبر پختونخوا ملا، نگراں حکومت میں ان کو وزارتیں ملی، سب کچھ مزے لوٹنے کے بعد آج ان کو خیال آیا کہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ اب مولانا صاحب جو ہے اس وقت پولیٹیکلی جو ہے ان کے پاس اس وقت 4 سیٹیں ہیں، اور وہ چلے ہوئے کارتوس بن چکے ہیں سیاست میں۔ وہ اب جو ہے وہ مولانا آ نہیں رہا، مولانا جا رہا ہے سیاست میں، جو ہے وہ مولانا صاحب جا رہے ہیں، سیاست میں آ نہیں رہے ہیں۔ لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں ان کے سامنے جو ہیں، ان کے جو مینڈیٹ جس پہ ان کو بقول ان کی شکست ملی، ڈی خان میں تو ہم نے کمپین کر رہے تھے، ان کے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم تو سی ایم ہیں، مولانا صاحب صدر ہیں، ہماری بات ہو چکی ہے، ہمارے لیے جو ہے کمپین اور لوگ بھی کر رہے ہیں، اور وہاں پر کچھ سویلین اور ادارے تھے جو ان کے لیے کمپین بھی کر رہے تھے، لوگوں کو بار بار جو ہے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو اس وقت سی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے خود بیانات ہیں کہ ہمارے پارٹی کے لوگوں کے ہاتھ مروڑ کے مولانا کے پاس شامل کیا جا رہا ہے، اور جب وہ مولانا کے پاس شامل ہو رہے تھے اور ان کے ساتھ ہو رہے تھے، تو اب تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے جو نظریات تھے وہ دفن ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے اب دیکھتے ہیں کب
معافی تلافی کرتے ہیں، کیونکہ جو لقبات ایک دوسرے کو دیے، ہم تو ایک سیاسی اور جمہوری جماعت ہیں، ہم اس لیول پہ نہیں گئے جن لیول پر جو ہے وہ یہ لوگ گئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے سب کے سامنے کس طریقے سے ہے، لیکن چیزیں بہت سی جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی. ابھی آپ کو ابھی سیاست کا جو ہے ابھی اب انہوں نے کہا الیکشن وہ خیبر پختونخوا میں ہارے ہیں، چیخ وہ سندھ میں رہے ہیں. جیسے سندھ میں پہلے انہوں نے بہت سی حکومتیں بنائی ہوں، پہلے ان کو سندھ میں کیا مینڈیٹ ملا. اب بھی جو ان کے کینڈیڈیٹ سندھ کے جو ہیں وہ 1,00,000 ووٹ سے ہارے ہیں. 1,00,000 ووٹ سے ہارنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ غیبی مدد آ جائے اور ہم جیت جائیں. غیبی امداد سے 1,00,000 ووٹ پورے نہیں کیے جا سکتے. غیبی امداد سے شاید آپ کو 1,000 5,000 2,000 شاید پورے کیے جا سکتے ہیں، لیکن غیبی امداد سے آپ کو یہ چیزیں پوری نہیں کی جا سکتی جو آپ لوگ جو ہے وہ اس پہ کہہ رہے ہیں. اور پھر ایک الیکشن ہارنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم اسلحہ اٹھا لیں. آپ ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ ایک الیکشن آ رہے ہیں تو جو پشتون اور بلوچ اور جو ہے باقی ہمارے جو بھائی ہیں جو یہاں پر باتیں کرتے ہیں کہ ہم اسلحہ اٹھائیں گے، تو ان کے ساتھ ریاست کیسے پیش آتی ہے؟ آج وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہروایا گیا ہے تو ہم جو ہے وہ بندوق اٹھانے کے لیے آ گئے ہیں. آپ ایک الیکشن کے لیے آپ بندوق اٹھا رہے ہیں. ہمارے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی یہ باتیں نہیں کہ ہم بندوق اٹھائیں گے. ہم عدم تشدد کو بلیو کرتے ہیں. آج جس طریقے سے یہ چیزیں ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن میری آج بھی پیمرا سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ پابندی اگر اٹھا لے پی ٹی آئی کے چیئرمین سے، اور ہمیں وہ کلپس دکھائیں ماضی کے جو وہ ڈی چوک پہ کہتے تھے JUI کے خلاف کہ میں اس کو مولانا کہنا بھی تصدیق ہے. ہم تو کہتے ہیں ان کو مولانا، لیکن وہ کہتے تھے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہوں گے، اور باقی جو انہوں نے ان کے لیے جو بھی چیزیں کی تھیں وہ سب کے سامنے ہیں. اب ایک اور چیز بھی اس میں اگر آپ دیکھیں، اس پورے الیکشن میں ہمیں ایک اور چیز بھی دیکھنے کو ملی. 8 مئی کے بعد تمام میڈیا چینلز، تمام سیاسی جماعتیں، ہمیں ریاست نے یہ کہا کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں وہ ملک دشمنی کے مترادف ہیں. ان میں جو لوگ ملوث تھے وہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ GIT میں باتیں کی گئی، ہمیں بتایا گیا، ہم نے وزٹس بھی کیے، مختلف سیاسی جماعتوں نے وزٹس کیے. صبح ہم ٹی وی کھولتے تھے اور رات کو بند کرتے تو 9 مئی کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں تھا. لیکن ہر سیاسی جماعت ایک پروگیٹو ہے. اگر ایک سیاسی جماعت 9 مئی میں ملوث اشخاص کو کوئی پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ بنا لے، کسی کو چیف منسٹر کینڈیڈیٹ بنا لے، تو کیا وہ 9 مئی کے گناہ معاف ہو چکے ہیں؟ اگر معاف ہو چکے ہیں تو پھر باقی لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آج ریاست ہمیں بتایا کہ آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ یہ 9 مئی میں جو ملوث ہیں وہ شاید ملک دشمنی کے مترادف ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں. اور اگر وہ آج الیکشن میں آ جاتے ہیں اور وہ کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں تو وہ سارا کچھ جو ان کے پرانے جو انہوں نے پاکستان کی ریاست کے ساتھ کیا وہ ٹھیک ہے؟ یہ ریاست میں بہت بڑا سوال ہے آج کہ یہ چیزیں اگر آپ ہو رہی ہیں اور آپ مطلب ہے کہ تو پھر خدا نہ خواستہ کل کوئی اور اس سے بڑھ کے کرے گا تو پھر وہ بھی کینڈیڈیٹ بن جائیں گے تو پھر وہ بھی معاف ہو جائیں گے. تو یہ سوال ہمارا ریاست سے کہ آپ نے جو 9 مئی کے ہمیں 9 مئی سے لے کر آج تک صبح و شام جو چیزیں ہم سنتے تھے بولتے تھے، آج جو ہے وہ چیزیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک مشکل فیصلہ کہیں یا جو بھی کہیں، ہم نے پاکستان میں اکنامیکل کرائسس کو دیکھتے ہوئے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کو دیکھتے ہوئے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم PMLN کو جو ہے پرائم منسٹر کا ووٹ کو ہم دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اور آپشن نہیں تھی. آپشن ہمارے پاس 2 تھی، یا ہم PMLN کو سپورٹ کرتے یا ہم اپوزیشن میں بیٹھتے. اپوزیشن میں بیٹھتے تو یہ ملک ایک اور الیکشن کی طرف جاتا، اور یہ ملک ایک اور الیکشن کا متعامل نہیں ہو سکتا اکنامیکل کرائسس کی وجہ سے. ہمارے جو اس وقت صورتحال ہے اور جس طریقے سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں الیکشنز ہوئے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جیسی تھی، ہم ان کینڈیڈیٹ سے پوچھیں جو خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں الیکشن لڑے ہیں لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے، تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس ملک میں ایک اور الیکشن ہو. لہٰذا ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم PMLN کو سپورٹ کریں گے اور ان کی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. باقی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ایک جمہوری حق ہے. اگر ہم پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کا الیکشن لڑتے تو ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن پریزیڈنشل الیکشن، اسپیکر کا الیکشن، چیئرمین سینٹ کا الیکشن، یہ کانسٹیٹیوشنل الیکشنز ہیں. اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کینڈیڈیٹس لے کے آئے گی اور ہم امید کریں گے کہ ہماری اتحادی جماعت اس میں ہمیں سپورٹ کریں. اس وقت بلوچستان میں ہم ایک میجورٹی پارٹی ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں جس طرح ہم پنجاب میں اور مرکز میں سپورٹ کر رہے ہیں اتحادی جماعتوں کو،
اس طرح ہمیں بلوچستان میں بھی سپورٹ کیا جائے گا اور ہمارا چیف منسٹر جو ہے وہ بنایا جائے گا. یہ ہمارا ایک مینڈیٹ ہے اور ان دونوں چیف منسٹرز کا، سندھ کا اور بلوچستان کے چیف منسٹرز کینڈیڈیٹ کا اعلان بہت جلد پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ کریں گے. ہم اس ملک کو اکنامیکل کرائسس سے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یا جو چیزیں بھی ہوں گی، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں رہ کر ان کو سپورٹ کرے گی. ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جو ملک کے خلاف ہوگا، عوام کے خلاف ہوگا. ہم جو ہے پارلیمنٹ میں رہ کے تنقید برائے اصلاح کریں گے، تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے. ہم جو ہے ایک اس پارلیمنٹ کو، اس جمہوریت کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ پارلیمنٹ یا یہ جو ہے ڈیریل ہو، کوئی ایسی چیزیں ہوں. کچھ جماعتیں شاید یہ چاہتی ہیں کہ یہ چیزیں ہوں. زمین گرم کرنے کی بات کرتے ہیں، میدان گرم کرنے کی بات کرتے ہیں. میدان تو ٹھنڈا ہونا چاہیے، میدان تو جو گرم تھا ہو گیا، الیکشن ہو گئے. ہمیں بھی بہت سے اعتراضات ہیں، ہمیں بھی اس الیکشن پہ بہت سے اعتراضات ہیں. چاروں صوبوں سے ہمیں اعتراضات مل رہے ہیں، ہم ان کو کمپائل کر رہے ہیں. پاکستان کی قوم ہمیشہ مؤدبانہ عرض کر رہی ہوتی ہے ان حکومتوں سے، اس الیکشن کمیشن سے، خدا رہا اس قوم کو کبھی فری اینڈ فیئر الیکشن بھی دے دیا کریں تاکہ لوگ اپنے نمائندے کم از کم، حقیقی نمائندے جو ہیں وہ کم از کم الیکٹ کر سکیں. ہمیشہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، آج بھی میجورٹی پارٹیز الیکشن پہ سوالیہ نشان کھڑا کر رہی ہیں. آج تک سرکاری ریزلٹس آ رہے ہیں اور مجھے نہیں پتا کب تک آ رہے ہوں گے. یہ بھی جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے، کبھی سننے میں آ رہا ہے کہ فلاں جیت گیا ہے اتنے ہزار سے، اور سن رہے کہ وہی بندہ فلاں اتنے ہزار سے ہار گیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے بھی ہیں اور ہمارے سامنے بھی ہیں. یہ جو بہت سی چیزیں اس طریقے سے جو ہے وہ چل رہی ہیں. لیکن ایک چیز حقیقت ہے، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے الیکشن مہم چلائی، اپنا مینیفیسٹو لے کر آئے اور پورے پاکستان میں جس طریقے سے انہوں نے کمپین چلائی، اس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی خراج تحسین پیش کیا. اور یہ ایک اٹل بات ہے کہ مستقبل جو ہے وہ نوجوان قیادت کا ہے، مستقبل بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم اسی اپنے پارٹی لیڈرشپ کے پیچھے کھڑے ہو کر انشاءاللہ تعالی ہم ایک روشن پاکستان بنائیں گے، ایک پروگریسو پاکستان کی بات کریں گے، ایک جمہوری پاکستان کی بات کریں گے. ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں اگر الیکشن میں ہمارے سیٹوں پہ اگر ڈاکہ ڈالا گیا تو ہم بندوق اٹھائیں گے یا ہم اسلحہ اٹھائیں گے. ہم جو ہے جمہوری طریقے سے اس چیز کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. میرے ساتھ نذیر الچند صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. تو میں نذیر الچند صاحب سے کہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پنجابی کہتے ہیں نا کہ روندی یاراں لے لے نام براواں دا. مولانا صاحب کا تو یہ حساب ہے کہ روتے کسی اور کو ہیں اور بھائیوں کا نام لے لے کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک حوالے سے پاکستانی قوم کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے مقاصد کے لیے ایک دوسرے کو یہودی بھی بناتے ہیں، پھر بڑے بڑے نام رکھتے ہیں سیاسی لیڈروں کے جلسوں میں. کسی کو ہم ڈیزل کہتے ہیں، کسی کی نقلیں اتارتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے مفاد کے لیے پھر اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کی جیت ہے کہ سیاست میں شائستگی رہنی چاہیے، سیاست میں مذہب کارڈ کا نہیں استعمال ہونا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک نظریاتی جیت ہوئی ہے، جو لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کو کس کس لقبات سے پکارنے والے آج پھر کیسے اکٹھے ہو گئے. اس لیے ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ روایات ہوں. آپ ہر وقت جس طرح آج ہم نے الیکشن کے رزلٹ قبول کیے، حالانکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھی خاصی ڈکیٹی ہوئی، کراچی میں ہوئی، کے پی کے میں ہوئی، بہت ساری جگہوں پہ ہوئی، اسلام آباد میں ہوئی. لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں پاکستان آگے چلے. ہم روڈز بلاک کرنے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے روڈ بلاک کرنے کی بجائے قانونی راستہ اختیار کریں، الیکشن کمیشن کے سامنے آئیں. الیکشن کمیشن کے آپ روڈز بلاک کر کے عوام کو تنگ کر رہے ہیں، عوام کو ذلیل کر رہے ہیں. بلوچستان میں روڈز بلاک ہیں، سندھ میں روڈز بلاک ہیں. الیکشن کمیشن تو نہ بلوچستان میں ہے نہ سندھ میں، وہ تو اسلام آباد میں ہے. تو اسلام آباد والوں کو رات کو ملتے ہیں، دن کو جا کے روڈ آپ بلاک کر دیتے ہیں. تو یہ درنگی چھوڑ دیں. یہ ریاست کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یہ الیکشن ہے، اس کو کسی نے بھی فری اینڈ فیئر الیکشن یا آئیڈیل الیکشن نہیں کہا، نہ کبھی پاکستان میں ہوا. یہاں تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی تھی تو پنڈی سے
ایم این اے نئی چیزیں دیے گئے تھے, ایم پی اے لے لی گئے تھے, پنجاب حکومتیں لے لی گئیں. تو اب بھی یہ بندر بانٹ جو ہے یہ الٹیمیٹلی جمہوریت کا نقصان ہے, اور اس چیزوں سے میں سمجھتا ہوں آگے چلنا چاہیے. اور باقی اس وقت عوام کے مسائل بہت زیادہ ہیں. الیکشن, ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ الیکشن ہوگا تو استحکام ہوئے گا, سلیکشن ہوگا تو استحکام نہیں آئے گا. تو میرے خیال میں اب سیاسی جماعتوں کا سب سے بڑا امتحان ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر اب عوام کو یہ بتائیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ اس ملک کے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی ہو, مولانا صاحب ہوں, پی ایم ایل این ہو یا کوئی اور جماعتیں ہوں, اے این پی ہو, سب جماعتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ بڑا واضح موقف ہے. ہم نے اس لیے کمیٹی بنائی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے نمائندے مقرر کریں اور بیٹھ کے بات کر کے ملک کو آگے چلائیں. عوام مہنگائی, عوام چاہتی ہے کہ میری بجلی سستی ہو, عوام سے اس کو سروکار, عوام کو 45 فارم سے ہانڈی نہیں صرف پکنی, عوام کو سستی بجلی چاہیے. عوام کے ووٹ پہ تو آپ نے ڈاکہ ڈال دیا, لیکن 60 سالوں سے پہ آپ نے عوام کی جیب پہ بھی ڈاکہ ڈالا ہوا ہے. تو جو عوام کی جیب ہے اب اس پہ ہم رحم کریں, اس کے حالات زندگی ہم بہتر کریں, اس ملک کو آگے لے کے چلیں. ہم اپنی لڑائی لڑتے رہیں گے, قانونی جنگ لڑتے رہیں گے, اس گھسے پٹے عدالتی نظام کے اندر بھی ہم لڑیں گے. اس عدالتی نظام کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اسی کے اندر ہم نے جنگ لڑنی. کوئی بندوق اٹھانے کی بات کرتا ہے, کوئی ریاست سے لڑنے کی بات کرتا ہے, یہ اپنا مفاد ہے, یہ عوام کی لڑائی نہیں ہے. عوام کی لڑائی یہ ہے کہ عوام کے لیے عوام کا جو بنیادی مسائل ہے اس کی بات کریں. تو یہی ہماری تمام پولیٹیکل جماعتوں سے گزارش ہے کہ خدا را اس قوم پہ رحم کریں. اب جس کو مرضی آپ یہودی بنائیں یا مسلمان بنائیں, یہ تو آپ کے پاس ٹھیکہ ہے نا آلریڈی, لیکن عوام کے لیے سب ایک ہو جائیں. بس یہی ہماری گزارش ہے. چلو یہ بتائیں کہ مولانا عبد الرحمان صاحب جو ہے آج میرا خیال ہے احتجاج کر رہے ہیں صبح سندھ میں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کی جو ان کا مینڈیٹ تھا یا جو ان کا وہ اسٹرانگ ہولڈ تھا وہ تو پی کے میں تھا, تو پی کے میں کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں, کل انہوں نے جن جماعت کے ساتھ میٹنگ کی وہ آپ کے سامنے ہے. اب بقول ان کے اگر مجھ سے مینڈیٹ چھینا گیا تو کس کو دیا گیا ہے؟ جس کو دیا گیا ہے تو اس کے خلاف وہ کریں گے. اب بات یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے پی ٹی آئی بیکڈ, انڈیپینڈنٹ بیکڈ بائی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کہہ دیں, تو کل تو آپس میں مل گئے ہیں, تو اب وہ مل گئے ہیں تو وہ کس کے خلاف احتجاج کریں گے؟ سندھ میں مجھے بتائیں پہلے ان کو کیا مینڈیٹ ملا تھا, کتنے تھے, جی ڈی اے کی کتنی سیٹیں آئی ہیں؟ ہاں کچھ مہربانیاں ایم کیو ایم پہ ہو گئی ہیں کراچی میں, بہت زیادہ میرے خیال میں ایکسیلیٹر دبا دیا گیا 17 سیٹوں تک, لیکن جو ہے باقی تو آپ دیکھیں کہ رورل سندھ میں پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پہ ڈیلیور کیا ہے, بہت سے لوگوں نے جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو. جے یو آئی اب سندھ میں احتجاج کرے کہ ہم سے وہاں پہ ڈاکہ ڈالی ہے. اپنے گھر کی بات کریں, مولانا صاحب اپنے گھر سے کتنی سیٹیں جیتے ہیں, اپنے ضلع سے کتنی سیٹیں ہیں. فتح اللہ میخا صاحب میرے ساتھ بیٹھے, مولانا صاحب کے بھائی کو شکست دے کر آئے ہیں. ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہم میجورٹی پارٹی بن کر آئے ہیں. ہمارے صوبے میں اگر کسی کو مینڈیٹ دیا گیا تھا یا دیا گیا ہے تو مولانا سے اگر چھینا گیا تو ان کے اپنے ہی اتحادیوں کو, تازہ ترین اتحادیوں کو دیا گیا. یہ بتائیے گا مولانا صاحب نے جو پیپلز پارٹی اس میں شامل ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے جو جرنیل جو ہے ان کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوئی, کیا کہیں گے انتخابات کے حوالے سے؟ دیکھیں, ایک تو مولانا صاحب خواب خرگوش سے بہت لیٹ جاگتے ہیں. وہ جب عدم اعتماد ہوا ایک جمہوری طریقے سے ہوا, ہم نے کیا, اور ہم نے جب کراچی سے لانگ مارچ شروع کیا تھا, آپ کو یاد تھا کہ ہم نے کہا یا عمران خان استعفیٰ دے یا عدم اعتماد کا سامنا کرے. اس کے بعد پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ تھے یہ, ہم پی ڈی ایم میں نہیں تھے. اس کے بعد 4 وزارتیں, ڈپٹی اسپیکر, گورنر, صوبائی کابینہ, سب کچھ لے. یہ ان کی جو پرفارمنس تھی, جس طریقے سے ان کے لوگوں نے وہاں پہ کرپشن کی, اس کا نتیجہ ان کو خیبر پختونخوا میں مل گیا. 16 مہینے کا نتیجہ ان کو خیبر پختونخوا میں مل گیا. آج وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں نے کیا. تو یہ بتائیں کہ دھرنا کسی کہنے پہ انہوں نے پہلے دیا تھا جب آئے تھے, اور کس کے فرمائشی پروگرام پہ اٹھ کے چلے گئے تھے, کس کے فرمائشی پروگرام کو ہم کو پی ڈی ایم سے نکالا گیا, کس کی فرمائشی پروگرام میں سب کچھ کرتے رہے. تو آج وہ جو ہے مطلب ہے کہ وہ شخص جو کہ پشاور میں کورٹ کمانڈر تھا, اس کے اسلام آباد سے تعلق نہیں تھا. اور ہمیں تو پہلے ہی کہا تھا جب میٹنگ ہوئی تھی, عمران خان صاحب جب ہماری منتیں کر رہا تھا کہ ہم الیکشن کرانے کے لیے جا رہے ہیں, آپ عدم اعتماد نہ کریں, تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہی تھے جنہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں عدم اعتماد کرنے جا رہا ہوں, اگر کامیاب ہوتی ہے ناکام ہوتی ہے. لیکن یہ یہاں پہ عدم اعتماد نہیں ہوا. عدم اعتماد کا آغاز اس وقت ہوا جب قومی اسمبلی میں یوسف رضا گیلانی سینٹر بنے, اس وقت ان کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد ہو چکا تھا. لیکن پھر
फरमाइशी प्रोग्राम पे एतमाद का वोट लेना पड़ा, और जिस तरीके से एतमाद का वोट लिया गया वो भी आपको पता है कि किन लोगों ने उनको एतमाद का वोट इमरान खान को दिलवाया। और मौलाना साहब ने जो कुलियात फैज़ बयान किया है, मेरा ख्याल है फैज़ साहब को खुद भी इसका जवाब देना चाहिए। अच्छा ले लें। कुंडी साहब ये बताइएगा कि अभी जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ से पीपल्स पार्टी पे वजारतें लेने के हवाले से जो दबाव आ रहा है, तो क्या आप वो वजारतें लेंगे या अभी पीपल्स पार्टी उस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे? पंजाब में भी आप नून लीग को सपोर्ट करने जा रहे हैं? कमेटी के मेंबर बैठे हैं, बताएंगे। देखें जी, जो सीसी ने फैसला किया है कि वो हम गवर्नमेंट का कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि इससे पहले भी पीडीएम जब ड्राइविंग सीट पे नून लीग थी तो नून लीग की अपनी जो फाइनेंस या अपनी जो इकोनॉमिक्स की पॉलिसियाँ थी वो तो उन्होंने उसमें फेलियर था, तो ज़िम्मे उन्होंने लगा दिया पीपल्स पार्टी के और दूसरे इत्तेहादी जमातों के। तो अब हम ज़रा उनको फ्री हैंड देना चाहते हैं, ना उनको ब्लैकमेल करना चाहते हैं, ना मदाखलत करना चाहते हैं, ना हम चाहते हैं कि मुल्क की खिदमत करें, वो उनकी जो माशी पॉलिसी हैं उस पर अमल दरामद करें, और हम अपने मैनिफेस्टो का सिर्फ दिफा करेंगे। जो हमारी बुनियादी 10 पॉइंट हैं बिलावल साहब के जो उन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ बयान किए हैं, उस पर हम चाहेंगे कि उस पर ज़रा अमल दरामद हो, जो इकनॉमिक एजेंडा बने उसमें हमारे मैनिफेस्टो के चंद पॉइंट, बाकी हम उनको फ्री हैंड देना चाहते हैं। सियासतदान जो है, कोई भी आर्मी के जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनके ऊपर बड़ी आसानी से बात कर देते हैं, जब वो आधे सर्विस होते हैं उनके ऊपर कोई भी बात नहीं करता। इससे क्या फायदा होगा? मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं हम ग्राउंड में आएंगे, मैदान में आएंगे, आवाम का क्या फायदा होगा? आवाम को तो देखिए, कल भी पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, चीजें क्या महंगा हो गया? डीजल भी महंगा हो गया कल। तो ये सारी चीजें, इससे आवाम को क्या फायदा होगा मैदान में आने से? ये तो उनके फायदे की चीजें सर। देखिए, हमेशा ऐसी जमातें जो इस वक्त बैठी हुई हैं, आप आपस में मिल रही हैं, वो जमातें, उनको इक़्तिदार चाहिए, उनको आवाम से कोई सरोकार नहीं है। आवाम से अब जब तक इलेक्शन मुहिम चल रही थी, हम खुद, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट के मैंने ही बैठे हैं, उस वक्त हमारे ऊपर क्या कुछ गुजर रही थी, सिविल इंतज़ामिया क्या कर रही थी और क्या कर रहे थे, हमें पता है किस तरीके से, और जिस तरीके से उनके लिए वोट मांगे जा रहे थे उस वक्त तो सब कुछ ठीक था उनके लिए। अगर आज उसका भाई खुदा न खासा CM होता और आज इसके पास कोई ऐसी सीटें होती जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का वो होता, तो आज फिर कहते हैं कि बिल्कुल आइन के तनाज़ुर में सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन आज उनको लग रहा है कि जो उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। मौलाना फजल रहमान बेसिकली 2002 वाली पार्लियामेंट चाहता है, MMA हो, 80 मेंबरान हो, कहीं से कोई LFO की भनक आ जाए और हमें उसको वोट देना पड़े या बाकी बिल्स के लिए हमें वोट देना पड़े, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती। आप अपने एक्चुअल साइज में आ गए, आपकी जमात की यही पोजीशन थी, आपने जो डिलीवर किया 16 महीने में, आपको उसका नतीजा मिला। अगर आप डिलीवर करते, आप अगर करप्शन न करते, आप माल पानी न बनाते, तो आज आप पे लोग एतमाद करते। 16 महीने ने लोग आपको देख लिया और आपका एहतसाब लोगों ने